ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حسین و جمیل ہے اور میرے بچے بھی ہیں، لیکن اس میں خامی یہ ہے کہ وہ شرم و حیا کے معاملے میں بڑی کمزور ہے، کسی بھی چھونے والے مرد کے ہاتھ رد نہیں کرتی، مطلب یہ کہ غیر مردوں کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جایا کرتی ہے۔ میں اس وجہ سے اپنی بیوی سے بڑا تنگ آ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ نبی کریم، اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا تو میرے بچے برباد ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ صبر کر۔ فرمایا، دیندار عورت دین کے معاملے میں شوہر کی مدد کیا کرتی ہے۔ اگر عورت دیندار نہیں ہوگی تو اپنے شوہر کو دین سے غافل بھی کرے گی اور ننگ و عار کا باعث بھی بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کرو۔ جو دیندار عورت سے نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عورت سے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامیابی حاصل کرو گے۔ عام طور پر لوگ عورت کو حسب و نسب، مال و دولت اور حسن و جمال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ یہ عارضی طور پر یہ چیزیں ہیں۔ آج حسن و جمال ہے، کوئی بیماری آ گئی، سارا حسن و جمال ضائع ہو جائے گا۔ دین ایسی نعمت ہے کہ لازوال نعمت ہے، اس سے آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آنے والی اولاد کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ تو دیندار عورت کو نکاح کرنے میں ترجیح دی جائے۔